بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبر جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کی، وہ خبر یہ تھی کہ مولوی طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت کے اجتماع میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، اس کو دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی بھی آتی تھی اور رونا بھی آتا تھا، دکھ بھی ہوتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا، اور ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ ایک عام مسلمان کو بھی دکھ ہوتا تھا یا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجوہات آگے عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مولوی طارق جمیل صاحب نے تبلیغی جماعت کے اصولوں کو توڑا، تو مولوی طارق جمیل صاحب کو ان کے تبلیغی اجتماع کے اندر جو مانسیرا کے اندر ہوا، اس میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب دیکھیے، بنیادی طور پر میں کچھ باتیں یہاں پر عرض کروں گا کہ تبلیغی جماعت کے اصولوں کو اگر توڑے مولوی طارق جمیل صاحب، تو ان کو اجتماع میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو اسلام کے اصولوں کو جب انہوں نے توڑا، تو اس وقت تو وہ تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں تقریریں کرتے رہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اصولوں کو انہوں نے کیسے توڑا؟ سب سے پہلے میں یہاں پر وہ کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اسلام کے اصولوں کو انہوں نے کیسے توڑا، وہ میں آپ کو کچھ باتیں جو مجھے اس وقت مستحضر ہیں وہ عرض کروں گا۔ پہلی بات ان میں سے یہ ہے کہ مولوی طارق جمیل صاحب کہیں پر دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم کو پکارتے رہے، اور پکارتے ہوئے وہ پکار رہے، اور وہ پکارتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو آ جا، تو کہاں ہے، تو میرے سامنے آ، میں تیری کنگھی ماروں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہتے رہے۔ تو یہ جو بات تھی، اس کو علماء نے، ان کے اپنے طبقے کے علماء نے اس گفتگو کو، انہوں نے اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، اس جملے کو آپ استعمال نہ کریں۔ تو اس کے بعد بھی مولوی طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں تقریریں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد مولوی طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی کہ مولوی طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ایک موضوع روایت، من گھڑت روایت کو منسوب کیا، اور کہا کہ جی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گدھے پر بٹھا کر ان کے چہرے کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نقل کفر نباشد الیاذ باللہ، ان کے چہرے کو کالا کیا گیا، ان کے منہ کو جو ہے وہ کالے رنگ سے رنگا گیا، اور پورے جو ہے وہ وہاں پر مصر کے اندر یا کسی علاقے کے اندر ان کو گدھے پہ بٹھا کر گھمایا گیا۔ ہم نہیں، علماء اہل سنت نہیں، بلکہ خود ان کے جو دیوبند حضرات کے جو علماء تھے، وہ خود اس وقت ان کے خلاف لٹھ لے کر دوڑے اور وہ کھڑے ہوئے، جس میں جو ہے مولوی منظور مینگل صاحب بھی تھے، مولانا خالد محمود مانچسٹروی صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے نام، اس وقت جو وقت نہیں ہے میں وہ نام لوں، کہ بڑے بڑے دیوبند کے جو علماء تھے وہ یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی، اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی ہے۔ تو اس کے بعد بھی مولوی طارق جمیل صاحب جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں تقریریں کرتے رہے، اسلام کے اصولوں سے ٹکرائے تو تقریریں کرتے رہے۔ میں نے جو پہلے بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد مولوی طارق جمیل صاحب نے کچھ عرصے کے بعد میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا، اس کے بارے میں کچھ ہلکے جملے استعمال کیے، تو انہوں نے فوراً ہی توجہ دلانے پر، الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں پر اور عامت الناس کے توجہ دلانے پر انہوں نے فوراً رجوع کیا، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، تو فلاں تو فلاں۔ اب جب میڈیا کی شان میں بے ادبی ہوئی تو مولوی طارق جمیل صاحب نے تو معافی مانگ لی، لیکن جب اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی ہوئی، اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی، مولوی طارق جمیل صاحب نے معافی نہیں مانگی۔ اس کے باوجود مولوی طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں تقریریں کرتے رہے، لیکن جب تبلیغی جماعت کا اپنا اصول، جو نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، نہ اجماع امت ہے، نہ نبی کی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی کا قول ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی کی حدیث ہے، نہ نبی کے صحابہ میں سے کسی کی حدیث ہے، بھائی تبلیغی جماعت کا اصول ٹوٹا، تو مولوی طارق جمیل صاحب کو جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ اس پر میں مزید گفتگو نہیں کروں گا، اس کو ذرا نہیں، اس کو پورا سوچئے گا۔ والسلام مع الاکرام۔